والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ درس بہار شریعت کی محفل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس میں دوبارہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا. یہ ہمارا الحمدللہ 8واں درس بہار شریعت کی کتاب کا عقائد کے بیان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی سیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پختگی کے ساتھ ہمارے سینوں میں راسخ فرما دے اور اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور علم کی محفل جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں ان میں سب سے عظیم عبادت کی محفل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں بھی حتیٰ کہ علم عطا فرمانے کے بعد بھی قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ یوں دعا فرمائیے، آپ یوں ارشاد فرمائے وقل ربی زدنی علما، کہ اے محبوب آپ یوں ارشاد فرمائے، جس طرح دعا کریے کہ اے رب میرے علم میں تو اضافہ عطا فرما. کہ جس کو علم کے دریا نہیں، سمندر نہیں، بلکہ کروڑوں سمندر عطا کر دیے گئے، ان سے بھی یہی ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اے محبوب آپ یوں دعا کیجئے وقل رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر ہو جائے، ہمیں سب سے زیادہ بھلائی مل جائے، ہے نا. کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھلائی ہم کو مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بھلا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ علم کے بغیر تو نہیں آتی. تو اس کو علم عطا فرماتا ہے اور اس کو علم کو چھانٹنے کی اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. کہ علم تو بہت ہے، قرآن کی ہزاروں آیتیں ہیں اور لاکھوں احادیث مبارکہ ہے، اقوال علماء ہے، اقوال سلف صالحین ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان سب کو چھانٹ کر کے سمجھنے کی جو توفیق ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اس کو بھلائی کرنا مقصود ہوتی ہے. تو علم سیکھنے کی اور سیکھنے کی جو محفل ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی محفل نہیں ہوتی. تو ہم نے جو پچھلا درس سیکھا تھا اس میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ باتیں جو ہے وہ دہرائیں گے. آخری جو ہم نے عقیدہ سیکھا تھا وہ تھا نبوت کے بارے میں. نبوت کا ہی بیان چل رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی جو دلیل ہوتی ہے، کیا نبوت کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ معجزہ دکھاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کہ نبی کے دعوے نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر وہ حالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے. اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور مذکور اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں. اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، اور ید بیضاء، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا. اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں. تو ہم نے اس پہ کچھ تفصیل کی تھی پچھلی بار. تو یہاں پر ماشاءاللہ یہ حضرت صاحب نے بڑے آسان سے چند جملوں میں لیکن کچھ فقیر الفاظ میں سمجھایا ہے. لیکن جملہ اس کا نچوڑ یہ ہے
कि जब कोई अल्लाह तबारक किसी नबी को भेजता है दुनिया में और जब वो नबूवत का दावा करता है तो जाहिर है कि नबूवत का दावा करने वाले के लोग सामने मुखालिफिन खड़े हो जाते हैं, मुखालिफिन बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम उनको नहीं मानते। तो उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी कुव्वत और कुदरत अता फरमाता है कि वो एक दावा करता है, ठीक है अगर तुम मुझे नबी नहीं मानते तो मैं ये ऐसा काम करके दिखाऊंगा, तुम्हें ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो दुनिया में और कोई कर नहीं सकता, जो दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। तो मुमकिन जो है चैलेंज को कबूल करते हैं, हाँ ठीक है करके दिखाइए, ये नामुमकिन है, उनके नज़दीक वो नामुमकिन होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो हर शय पर कादिर है और वो अपनी कुदरत का ज़हूर अपने बंदों के जरिए फरमाता है। तो जब मुनकिरीन मानते नहीं है तो वो कोई चैलेंज पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के जरिए वो ऐसा मुहाल, ऐसी एक इम्पॉसिबल बात, ऐसी एक नामुमकिन बात को जाहिर फरमा देता है, मुमकिन कर देता है कि फिर जो मुनकिरीन होते हैं, न मानने वाले होते हैं, वो सारे के सारे आजिज हो जाते हैं, वो हार जाते हैं उसके आगे। वो कहते हैं भाई ये नामुमकिन बात है। तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं कौन? नबी अलैहिस्सलाम। और ये नामुमकिन का ज़हूर इसको कहते हैं मौजज़ा, इसलिए कि उसको देख करके दूसरे लोग आजिज हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, ये किसी और से नहीं हो सकता। इसके पीछे किस ताकत है? इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है। लिहाजा फिर उस शख्स को वो अल्लाह का नबी मानने को मजबूर हो जाते हैं, हाँ आप अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें रखते थे और अलग अलग किस्म के उनके पास जो है वो समझ लीजिए कि एक कमाल तक पहुंचे थे लोग। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा जोर होता था, जादू का बड़ा जोर था। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा जोर था, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ किस्म के लोगों के पास जो साइंस पहुंच चुकी थी उसका बड़ा जोर हुआ करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस ज़माने में जैसे लोगों को देखा उसी तरह के नबी को उसी तरह के मौजज़ों के साथ भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा जोर था, हज़ारों सैकड़ों जादूगर एक साथ जमा हुए मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक लाठी अता फरमा दी कि उन तमाम जादूगरों की सांपों को और रस्सियों को एक साथ निकल गई। एक लाठी जो है बहुत बड़ा अजदहा बन गया और वो अजदहा जो है तमाम सांपों को और लाठियों को और रस्सियों को निगल गया। तो तमाम के तमाम जादूगर जंतर मंतर पढ़ने वाले और जो भी पढ़ने वाले थे वो सारे के सारे आजिज हो गए, हार गए और कहने लगे कि हम ईमान ले आए किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। क्यों? कोई इतनी बड़ी साइंस थी हमारी, इतना बड़ा इल्म था हमारा, हमने जो जादूगरी में इतना कमाल हासिल कर लिया था, उसके बावजूद जो मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया ये तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा, ये तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा। इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा जोर था, तिब का बड़ा जोर था और वहाँ पर तबीब यानी डॉक्टर जो थे उस ज़माने के हकीम जो हुआ करते थे वो खुला चैलेंज देते थे कि हम हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं, सिवाय 3 चीज़ों का इलाज हम नहीं कर सकते। पहला बात ये कि जिसके पास आँखें ना हो, मादरजाद अंधा जो पैदा हुआ हो उसको हम आँखें नहीं दे सकते, ये नामुमकिन है। उनके साइंस के हिसाब से था कि ये नामुमकिन है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि अगर किसी को कोढ़ की बीमारी, जिसको इंग्लिश ज़बान में लेप्रेसी कहते हैं, अगर किसी को कोढ़ की बीमारी है तो वो कोढ़ हम सीधा नहीं कर सकते, दुनिया में इसका इलाज है ही नहीं। ये उनका दावा था कि इसका इलाज कोई है ही नहीं। और तीसरा ये था कि अगर कोई मर गया तो उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, तीसरा ये था कि दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मौजज़ात अता फरमाए कि ये 3 तो है, इसके अलावा और भी मौजज़ात अता फरमाए कि ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत अता फरमाई कि अगर कोई मादरजाद अंधा आपके सामने आता तो उसके आंखों के ऊपर हाथ फेरते तो खुद ब खुद उसकी आंखें आ जाती, मादरजाद अंधा, रोशनी आ जाती उसकी आंखों में, देखता था। और अगर कोई कोढ़ वाला हो, कोढ़ वाले के उस जमाने में इतना बुरा हाल होता था कि उन कोढ़ियों को जो है लोग अपनी बस्ती से निकाल देते थे, बाहर निकाल देते थे, गाँव से बाहर निकाल देते थे, दूसरे गाँव भी वो नहीं जा सकता। तो फिर कोढ़ियों की पूरी कॉलोनी बनती थी कि भाई ये सारे कोढ़ी एक जगह रह रहे, हर मतलब किसी को फिर खौफ नहीं, वो भी कोढ़ी ये भी कोढ़ी, सारे कोढ़ी एक साथ में रहते थे। तो इनको मर्ज का ये जो मर्ज हो जाता था। फिर
इतना बुरा आलम था कि डॉक्टर कहते थे कि कोढ़ जो इतनी बुरी बला है, बल्कि इसको अल्लाह की तरफ से सजा समझते थे, कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत बुरी सजा है, इसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता फरमाया, जिसके जिस्म पे हाथ फेरते कोढ़ उसी वक्त गायब हो जाता, कोढ़ उसी वक्त गायब हो जाता, और कहा कि भाई मौत का कोई इलाज नहीं, जो मर गया उसको जिंदा नहीं कर सकते। ईसा अलैहिस्सलाम जिस मुर्दे के पास से गुजरते, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो उसी वक्त खड़ा हो जाता, उसी वक्त खड़ा हो जाता था। ये थे कुछ जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। और अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा आता हुआ कि उस वक्त जादू का जिस तरह जोर था, तो वो कहते थे कि इस तरह की कोई चीज़ पैदा नहीं की जा सकती। फिरौन भी खुद ही जादूगर था, उसके पास बहुत सारे जादूगर दूसरे भी थे। पानी को जो है उसके घर के पास से नहर गुजरती थी, तो जिस तरफ जादूगर इशारा करते नहर उस तरफ चलना शुरू हो जाती, नहर उस तरफ चलना शुरू हो जाती। उसी नहर में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पार फरमाया। देखिए जादू का जोर था उस जमाने में, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की उसी अता से अपने पानी पर मारा, वो पानी जो है दीवार की तरह खड़ा हो गया। ये कोई जादूगर कर नहीं पाता था, नहीं कर सकता था। और जब फिरौन उस पानी के अंदर से गुजरना चाहा, तो अपने जादूगरों के समेत उसी पानी में गर्क हो गया, उसी पानी में गर्क हो गया। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़े अता फरमाता है कि उस वक्त के मुताबिक के जो लोग होते हैं वो उसको देख करके ईमान ले आए कि ये काम कोई और नहीं कर सकता। मूसा को एक और मौजज़ा आता हुआ कि वो अपना हाथ जो है अपने बगल में रखते और बाहर निकालते, तो इतना उस हाथ में से नूर निकलता कि लोग अपनी आंखें बंद कर लेते कि इतनी नूर को हम देख नहीं सकते। ऐसा लगता था कि सूरज जो है मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में समा गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अगर इतना नूर है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में कितना नूर होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस में कितना नूर होगा। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह मौजज़े अता हुए, मुर्दों को जिंदा करना और कोढ़ी को ठीक करना और मादरजाद अंधे को ठीक कर देना, इसके अलावा भी ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़े अता हुए। जैसे मट्टी से किसी परिंदे को पैदा फरमाते, बनाते परिंदे की शक्ल, और उसमें सिर्फ दम फरमाते तो वो मट्टी का मुजस्समा जो है वो बाकायदा हयात जिसमें आ जाती, और वो परिंदा उड़ना शुरू कर देता, परिंदा उड़ना शुरू कर देता। और इसके अलावा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है, लोग जब आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो साहब कहते हैं कि जो कुछ तुम खा कर आए हो, मुझे पता है तुम्हारे पेट में क्या है, और जो कुछ तुम घर में छोड़ कर आए हो कि कल खाएंगे परसों खाएंगे, वो भी मुझे पता है कि घर में क्या छोड़ कर आए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अता फरमाया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकते। आगे इरशाद फरमाते हैं कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े तो बहुत है। ये मौजज़े कौन से हैं और कितने हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने एक मौजज़े के बारे में, पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम को अलग अलग मौजज़े अता फरमाए गए, और मेरा मौजज़ा कुरान पाक है, मेरा मौजज़ा कुरान पाक है। अब कुरान पाक जो है अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन जाहिर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की वजह से हुआ, उनकी ज़बानी हमें ये कलाम मिला, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, और हुजूर ने हमें बताया कि अल्लाह का कलाम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कलाम हुजूर को अता फरमाया कि पहले जो कलाम थे वो भी अल्लाह के कलाम थे। जैसे हम सीखे कि कुरान से पहले जितनी किताबें आई थी, ज़बूर और तौरात और इंजील, और इसके अलावा बहुत सारे सूहuf आए थे, वो सारे के सारे अल्लाह के कलाम थे। अल्लाह के कलाम होने में किसी में कोई तफावत नहीं, कोई तफरीक नहीं, सारे अल्लाह का कलाम। लेकिन ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ऐसा अता फरमाया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले, कि इसको कोई तब्दील नहीं कर सकेगा, इसको कोई मसख नहीं कर सकेगा, इसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकेगा। तो हुजूर इरशाद फरमाते कि मेरा मौजज़ा कुरान पाक है, बल्कि कुरान पाक का हर हर्फ जो है ये हुजूर का मौजज़ा है। तो कुरान पाक में कितने हुरूफ हैं, कितनी आयतें हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की कोई इंतहा नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कसरत अता फरमाई, बेइंतहा मौजज़े अता फरमाए। ये कौसर से मुराद बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कसरत मौजज़ात भी मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा, जो ना गिन सकते हो इंसान,
इतने मोजज़ात अता फरमाए। इंशाअल्लाह हुजूर की खुसूसियात में जब हम पहुँचेंगे अकायद में तो वो भी इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो कुरान पाक का एक मोजज़ा ये भी है, सरकार का मोजज़ा ये भी है, और कुरान पाक का कमाल ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने अक़दस में तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर अरब में पैदा हुए। अरब का मतलब ही होता है बोलने वाला, जिसके मुंह में ज़बान हो, जो बात कर सकता हो, बहुत बातें करता हो, ठीक है। और उसका उलट है अजम। अजम यानी गूंगा। तो अरब जो होता है वो बोलने वाला होता है, और अजमी जो होता है वो गूंगा होता है। तो अरबी इतने अपने फ़ख्र करते थे अपनी ज़बान पर और अपने कलाम पर और अपनी फसाहत पे और अपनी बलागत पे कि इतना हम बोल सकते हैं, इतने प्यार से बोल सकते हैं, इतने कलाम शायरी के साथ बोल सकते हैं, इतनी खूबसूरती के साथ बयान कर सकते हैं कि दूसरे लोग दूसरी ज़बानों में करते तो उसको कहते हैं गूंगे, इनको बोलने नहीं आता, इनको बोलने नहीं आता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में बोलने वाले बहुत थे, अरब थे ना, बोलने वाले बहुत थे। और उस ज़माने के शायर जो थे बहुत मशहूर थे, उस ज़माने के शायर बहुत मशहूर थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और फजीलत को जाहिर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ें अता फरमाई। पहले तो ये कि आपको किसी मदरसे में भेजा ही, किसी मदरसे में नहीं भेजा, लक़ब उम्मी अता फरमाया। उम्मी का मतलब है कि बेपढ़ा लिखा। बेपढ़ा लिखा मतलब माज़अल्लाह ये नहीं कि अनपढ़, बेपढ़ा लिखा मतलब किसी मदरसे में नहीं गया, आप लोगों से नहीं सीखा, उसको तो सिखाते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। तो अल्लाह तबारक व तआला का सिखाया हुआ है, उसको कोई और क्या सिखा सकता है, उसको तो कोई नहीं सिखा सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी बना के भेजा। ऐसा उम्मी कि लोग समझते थे कि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, किसी मदरसे में नहीं गए, कहीं पर ही नहीं सीखा, कहीं लिखना पढ़ना नहीं सीखा। एक तरफ उम्मी बनाया ऐसे लोगों में जो बहुत फसी जबान बोलते थे, और दूसरी तरफ कुरान अता फरमाया चैलेंज के साथ कि इसके जैसी एक सूरत तो ले आओ, इसके जैसी एक आयत तो ले आओ, एक सूरत तो ले आओ। तो तमाम के तमाम शुअरा, तमाम के तमाम लोग जो है आजिज आ गए कुरान के आगे, सरकार ने जो पेश फरमाया उस कलाम के आगे आजिज आ गए। कहने लगे कि ये कलाम जो है ये नामुमकिन है कि कोई इंसान लिख सके, नामुमकिन है कि कोई इंसान लिख सके। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने जिन वाला कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इसका जवाब किसी से ना बन पड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज के तौर पे एक वर्क पर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, ये आयत करीमा एक छोटी सी सूरा है कुरान पाक की, मुख्तसर सी सूरा है, उसको लिख करके काबे की दीवार पे लगा दिया, उसको काबे शरीफ की दीवार पे लगा दिया। जो कोई भी तवाफ करता वो कुरान के ही आयतें पढ़ता मुसलमान हो जाता, कि ये कलाम जो है किसी इंसान का नहीं हो सकता, कोई इसका चैलेंज जो है कबूल नहीं कर सकता था, इसका कोई जवाब दे नहीं सकता था। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात की एक झलक मैं आपके सामने अर्ज की कि कुरान जो है हुजूर का मौजूदा है। वैसे तो कुरान के अलावा हुजूर को जितने मौजूद अता फरमाए गए हैं वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजूदात को जमा कर दे तब भी उतने नहीं बनते। आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। जो शख्स नबी ना हो और नबूवत का दावा करे, वो दावा करके कोई हाल आदि अपने दावे के मुताबिक जाहिर नहीं कर सकता। जो नबी नहीं है वो मुहाल आदि यानी मौजज़ा नहीं दिखा सकता, वो मौजज़ा नहीं दिखा सकता, वरना सच्चे और झूठे में फर्क नहीं रहेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो एजाज अता फरमाया है और जो एजाज अता फरमाया है अंबिया अलैहिस्सलाम को, उसने झूठों को ये ताकत हरगिज़ अता नहीं कि वो ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। वो शोबदेबाजी कर सकते हैं, जादूगरी के कुछ शोबदे दिखा सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन मौजज़ा हरगिज़ नहीं दिखा सकते, वरना क्या होगा, वरना सच्चे नबी में और किसी झूठे दावेदार में कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे फायदा आगे दिखाते बताते हैं। नबी से जो बात खिलाफ आदत यानी जो आमतौर पे देखी जाती है उससे उलट, नबी से जो बात खिलाफ आदत कब्ल नबूवत जाहिर हो, यानी नबूवत के ऐलान से पहले जाहिर हो, उसको इरहास कहते हैं। और वली से जो ऐसी बात सादिर हो उसको करामत कहते हैं। तो वली है कभी कभार जो है ऐसे काम करके दिखाते हैं कि जो आम तौर पे कोई नहीं कर सकता, तो उस काम को क्या कहते हैं, करामत कहते हैं। अगर नबी से हो नबूवत के ऐलान से पहले तो उसको इरहास कहते हैं, वली से हो तो उसको कहते हैं करामत। और आम मोमिनीन से
اگر اس طرح کی کوئی بات صادر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں. معونت کا مطلب ہوتا ہے مدد کیا گیا ہو, ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی طرف سے مدد کہتے ہیں اس کو معونت کہتے ہیں. اور بے باک فجار یا کافر سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں. کبھی کبھار یہ جادوگر یا اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں, لوگ جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں, تو تعجب میں پڑ جانا جو ہے اس کام کو دیکھ کر کے اس کام کو استدراج کہتے ہیں. اور اگر اس کے خلاف ظاہر ہو کہ سادھو نے یا جوگی نے یا کسی کافر نے یا فجار نے فاجر نے کہا میں ایسا کر کے دکھاتا ہوں اور کرنے گیا اس الٹا ہو گیا, تو پھر اس کو اہانت کہتے ہیں, یعنی اس کی توہین ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل فرما دیا. یہ سیکھنے کے لیے اس میں ضمیمہ لگایا تھا. عقیدہ نمبر 33, انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. کھاتے پیتے ہیں, جہاں چاہے آتے جاتے ہیں. تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی, پھر بدستور زندہ ہو گئے. دستور جیسے پہلے تھے اسی طرح زندہ ہو گئے. ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے, فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہو گیا. اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے, بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں. یہاں تک بس, یہاں انشاءاللہ اس کے آگے سرکار دوبارہ کے خصائص ہے موبائل کے یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں عقیدہ تو سگنل ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح واحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی دنیا میں جس طرح جسم کے ساتھ تھے, کیونکہ عقائد میں ہمارے سنیوں کو پتہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام حیات ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, ایسا نہیں کہ نہیں پتہ, لیکن ان کے لیے بھی ذہن میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ حیات ہیں لیکن جسم کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے صرف روح زندہ ہو. روح تو ہر کسی کی زندہ ہوتی ہے, یا ثواب پا رہی ہوتی ہے یا مسرور ہوتی ہے یا پھر عذاب پا رہی ہوتی ہے, تو روح تو زندہ ہوتی ہے. ہاں, اور شہید کا جسم بھی ظاہر ہوتا, شہید کا جسم بھی موجود ہوتا ہے, شہید کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا. لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیا میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ تھے اسی طرح قبر میں جانے کے بعد بھی جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے. ٹھیک ہے, آگے پورا پڑھ کے انشاءاللہ تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, جیسے دنیا میں تھے اور کھاتے پیتے ہیں, جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں, اور تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی, پھر بدستور زندہ ہو گئے. ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے, فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا. اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے, بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں. اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جس طرح دنیا میں زندہ رہتے ہیں اسی طرح قبر شریف میں جانے کے بعد بھی ان کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے, بلکہ دنیا کی زندگی سے بھی افضل زندگی ہوتی ہے. اس کی دنیا کی زندگی میں تو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, ہے نا, بال بچوں کو پالنا ہے, دشمنوں سے لڑنا ہے, نماز پڑھنی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام قطعی جنتی, جنت بنائی ان کے لیے گئی. ٹھیک ہے, تو قبر شریف میں جاتے ہی جو ہے وہ جنت کے باغوں میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے جسم نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے دنیا سے اسی طرح رہتا ہے جس طرح وہ پہلے حیات تھے, اسی طرح رہتا ہے جیسے وہ دنیا میں حیات تھے. آپ کوئی کہے کہ نہیں مرنا تو سب کو ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن پاک میں آ چکا, کل نفس ذائقۃ الموت, سب کو دنیا سے جانا ہے, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لفظ پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کو ٹیسٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہ فنا ہو جانا, یہ نہیں کہ فنا ہو جانا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آتی ضرور ہے, موت آتی ضرور ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے, ان کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. اور جب وہ قبر شریف میں پہنچتے ہیں تو ان کو جنت کے جیسے مقام عطا ہو جاتے ہیں قبر میں جاتے ہی. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں کیسے جائے گا انسان, جنت میں جسم اور روح کے ساتھ ہوگا نا انسان,
تو ان کی حیات جو ہے قبر میں بھی دنیا کی زندگی سے کہیں افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مطلب صرف ایک آن کے لیے آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات، پھر اس آن کے بعد مطلب وہ ایک آن گزرا ہے موت کا، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، وہی جسمانی ہے، یعنی ان کے جسم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ روح باہر نکالی، لیکن وہ ایک آن کے لیے موت آ گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، موت چکھنا تو اس کے بعد ان کی ارواحوں کو جو ہے دوبارہ ان کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام ونبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ حرم علی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر، یہ زمین ارض جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو کیا کیا ہے، اس پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے۔ کھانے کی بات نہیں کر رہا، تاکلتن کا مطلب کھانا ہے، لیکن وہ خراب بھی نہیں کر سکتی جسم کو، چھو نہیں سکتی جسم کو، ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے، ان کے کفن بھی خراب نہیں ہوتے، ذرا بھی ان کے اوپر دھول بھی نہیں لگتی ان کے اجسام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، جس طرح دوسرے جسم کو کھا جاتی ہے، سڑا دیتی، گلا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو چھونے تک کے لیے جو ہے زمین پر یہ چیز حرام فرما دی ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق پہنچایا جاتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ رزق دیا جاتا ہے، جنت کا رزق آتا ہے ان کے پاس، اسی لیے ہم فاتحہ شریف پڑھتے ہیں کہ یار اب یہ کھانا ان کی طرف پہنچا دے، یہ نیاز ہماری طرف سے پہنچا دے، تو ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ نماز زندہ پڑھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ زندہ ہے اپنی قبروں میں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یصلون کا مطلب جو ہے، ہو سکتا ہے نمازیں پڑھتے ہو سکتا ہے درود شریف پڑھتے ہو سکتا ہے درود پڑھتے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ دلائل ماشاءاللہ بہت سارے موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے تمام کے تمام زندہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اور خود انبیاء علیہ السلام کو بھی دائمی موت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں اور باقی ہیں، ان کو موت صرف اتنی ہے کہ ایک بار ایک آن کے لیے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، پھر ان کی ارواح مقدسہ کو انہی کے جسموں میں لوٹایا جاتا ہے، اور ویسی ہی حیات حقیقی عطا فرما دی جاتی ہے جیسے کہ وہ دنیا میں تھے۔ ان کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ شہداء کی حیات مانوی ہے۔ اب شہداء بھی زندہ ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اور آگے بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ لیکن یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی شہداء کی زندگی سے بھی افضل ہے، بلکہ ان کے ہر نبی کا مرتبہ ہر شہید سے افضل ہے، یہ تو ہم کو پتہ ہے۔ تو جب ہر نبی کا مرتبہ ہر شہید سے افضل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر شہید کو یہ مرتبہ مل رہا ہے کہ اس کا جسم گلتا نہیں، اس کا کفن خراب ہوتا نہیں، اس کا جسم اور روح کے ساتھ اپنی قبر میں وہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا جس طرح اس کو دفن کیا گیا، تو ہر نبی کی امت میں تو لاکھوں شہداء ہوتے ہیں، ہمارے سرکار کی امت میں تو کروڑوں شہداء ہیں، تو پھر ہر شہید کو اگر یہ مرتبہ مل رہا ہے تو نبی کو کیا مرتبہ ملتا ہوگا، نبی کو کتنا اونچا مرتبہ ملتا ہوگا۔ کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے، مسئلہ ہے شہید جو ہوتا ہے کہ جب انسان شہید ہو گیا تو اس کی بیوہ جو ہے عدت کے دن گزارے گی، عدت کے دن گزارے گی، اور عدت کے دن گزارنے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ وہ چاہے تو دوسری شادی کر لے، دوسرا نکاح کر لے، اس کی مرضی ہے، چاہے نہ کرے، لیکن
نبی کی جو ازواج ہیں امہات المومنین، اگر نبی اس دنیا سے چلے گئے تو پوری دنیا میں اور پوری امت میں سے کوئی بھی شخص اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا. ان کی جو ازواج ہیں وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. اب دیکھیں شہید کو مردہ کہنا منع ہے، شہید کو مردہ کہنا منع ہے، شہید کو مردہ گمان کرنا بھی منع ہے، لیکن اس کی بیوی، اس کی جو بیوہ ہے وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اور نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ نبی دنیا سے پردہ فرما بھی رہے تب بھی ان کی ازواج جو ہے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی حیات جو ہے شہید کی حیات سے بھی کہیں افضل و اعلیٰ اور عرفہ والا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو یہ اختیار بھی ہے کہ جب چاہے دنیا میں واپس آئے، آنا جانا وہ کر سکتے ہیں، آنا جانا وہ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ شہید کا ترکہ، شہید جب انتقال ہو جائے تو اس کا جو ورثہ ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے، یہ اس کا ورثہ ہے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو. نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. ویسے تو انبیاء علیہ السلام اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں، لیکن نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. نبی کا ورثہ جو ہوتا ہے وہ علم ہے، وہ اللہ کی معرفت والا علم ہے، اور جو دنیا میں چھوڑ کے گئے اس کی تقسیم نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو نبی جو ہے اس کی شہادت، اس کا جو موت ہے ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے، وہ موت جو ہے اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن ان کی حیات تھوڑی دیر کے بعد ویسی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ارواح ہوتی ہے کہ ان کی ارواح کو قبض کرنے کے بعد ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دوبارہ ان کے اجسام میں داخل فرما دیتا ہے. اور ہر نبی چاہے کسی بھی طرح اس کو موت آئی ہو، چاہے بستر پہ موت آئی ہو یا لڑتے ہوئے موت آئی ہو یا کسی کافر کے ذریعے اس کو شہید کر دیا گیا ہو، ہر نبی بیماری سے اگر دنیا سے رحلت فرمائیے، ہر نبی کا رتبہ شہید سے افضل ہے. ہر نبی کا رتبہ شہید افضل ہے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام شہداء جتنے بھی ہیں سب کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جو بھی گزرے ہیں، سب جو ہے شہیدوں سے بھی افضل ہے. بلکہ سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا سید الشہداء، حضور جو ہے تمام شہداء سے بھی افضل ہے، سب کے سید ہے. آگے ارشاد ہوا کہ ان کی بیویاں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ازواج جو ہے نکاح نہیں کر سکتی. پھر آگے ارشاد ہوا کہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ بیویاں نکاح نہیں کر سکتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما، کہ تم میں سے کسی کو زیبا نہیں دیتا کہ تم رسول کو کسی بھی طرح ایذا دو، اور تم اس کی بیویوں سے جو ان کی بیویاں چھوڑ کر گئے وہ ان میں سے کسی سے کبھی بھی ابد تک نکاح کر سکو. یہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی بیویاں جو ہے کیا ہے ہمارے لیے امہات المومنین ہیں، مومنوں کی وہ مائیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان سے کوئی کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ تو تھا سرکار تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اب آگے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو خاص اوصاف ہیں، جو عقائد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونے چاہیے، یا جو اوصاف صرف اور صرف حضور کے لیے ہیں، وہ یہاں سے آگے شروع ہوتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عقیدہ نمبر 34. اور اللہ کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق انسان اور جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے کہ تمام ذروں اور کل کائنات کی تکمیل اور تیروی فرمانے والے ہیں. نہیں معاف کیجیے گا، مبعوث ہوئے. پھر سے پڑھتے ہیں. عقیدہ نمبر 34. اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف.
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक इंसान और जिन बल्कि मलाइका हैवानात जमादात सब की तरफ मबूस हुए। इस तरह इंसान के ज़िम्मे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत फ़र्ज है, यूं ही हर मखलूक पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी ज़रूरी है। इसके दलाइल क्या है? फरमाते हैं कि जिस तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम हर नबी किसी एक कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ आए, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ आए, नूह अलैहिस्सलाम अपने वक्त में जो कौम कफ़ार थी उनकी तरफ तशरीफ लाए। इस तरह बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने अपने कौमों की तरफ भेजे गए, खास एक वक्त में एक कौम की तरफ भेजे गए और उनकी रिसालत जो है उस कौम की तरफ ही महदूद थी और उसी वक्त तक महदूद थी जब तक कि दूसरा नबी या दूसरे रसूल ना आ जाए। तो हर किसी का एक लिमिटेड स्कोप था, लिमिटेड वर्क था कि भाई इस कौम की तरफ आपको हिदायत देना है, यहाँ पर आपको हिदायत देना है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये है कि आप जो है तमाम आलम के लिए रसूल हैं, तमाम आलम के रसूल हैं, बल्कि तमाम इंसान के लिए, तमाम जिन्नों के लिए, बल्कि तमाम मलाइका के लिए, तमाम हैवानात के लिए, तमाम जमादात के लिए सबकी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। और जिस तरह इंसान के जिम्मे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, यानी उस पर फर्ज है, इंसानों पर फर्ज है तो हुजूर की इताअत फरमाए, हुजूर की इताअत करें। यूं ही इंसानों की तरह हर मखलूक पर, चाहे वो जिन हो या मलक हो या शजर हो या दरख्त हो, हर किसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करना जरूरी है। इसके दलाइल क्या इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की तरफ, तमाम इंसानों की तरफ रसूल बना कर भेजे गए। कुरान पाक इरशाद फरमाता है सूरह सबा में, मा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम लोगों की तरफ। ये नहीं कि आप अरबों में पैदा हुए तो अरबों पे आप पे ईमान आना फर्ज है, आप तमाम इंसानों के लिए, तमाम लिन्नास, तमाम काफ़तन लिन्नास, तमाम इंसानों की तरफ जो है हमने आपको नबी बना करके भेजा है। आगे इरशाद होता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दीजिए कि ए लोगों, यहाँ नास फरमाया, यहाँ अरब नहीं फरमाया, नास फरमाया, तमाम लोगों के लिए फरमाया। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, जमिया, जमिया से मुराद है कि तमाम लोगों की तरफ, ये नहीं कि सिर्फ अरबस्तान में या फिर मक्का वालों की तरफ या फिर मदीना वालों की तरफ, तमाम इंसान, चाहे वो चाइना में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो या इंडोनेशिया में रहता हो या किसी भी कोरदे में रहता हो, हर जगह काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और सही मुस्लिम में किताबुल मसाजिद में हदीस पाक लिखी गई है, मरकू में इरशाद हुआ, आप खुद इरशाद फरमाते हैं, व उरसिलतु इला खल्किन काफ़ा, और मुझे जो है तमाम मखलूक की तरफ जो है नबी बनाकर भेजा गया, तमाम मखलूक की तरफ, यहाँ इंसान नहीं मखलूक बताया गया, खल्किन काफ़ा, तमाम मखलूक, मखलूक में इंसान नहीं है सिर्फ, मखलूक में हैवान भी है, दरख्त भी है, पत्थर भी है, जिन्नात भी है, मलाइका भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, नहीं जानते, उन सब की तरफ क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की तरफ अल्लाह के रसूल है। यानी आप फरमाते हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ मबऊस हुए, इसलिए आपको रसूल सक कहते हैं। सकलैन मतलब दो भारी गिरोहों के, सकल का मतलब होता है भारी, सकलैन मतलब दो भारी भारी चीजें। दो भारी कौन है? इंसान बहुत भारी है और जिन्नात बहुत भारी है, तो दो भारी ग्रुप्स जो है उनको सकलैन कहा जाता है। जैसा गौस सकलैन है वैसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? रसूल सकल है, तमाम इंसान की तरफ रसूल है, तो इसीलिए आपको रसूल सकलैन कहते हैं। जिन्नात का आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर होना, उनका ईमान लाना, फिर अपनी कौम की तरफ लौट कर उन्हें दावत इस्लाम देना, कुरान करीम में मज़कूर व मनसूस है। यानी कुरान में ये लिखा हुआ है कि कौन आए थे? जिन्नात भी हुजूर की बारगाह में आए, ईमान लाए और अपनी कौम की तरफ गए, उनको इस्लाम की दावत दी। ये सब क्या है? कुरान में दलील के साथ मौजूद है। अक्सर उलमा के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्न और इंस की तरफ मबूस होना आप ही की खुसूसियत है, मतलब ये किसी को अता नहीं हुआ। अब कोई कहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है वो जिन जो है नौकरी करते थे, जिन जो है आपके ताबेदार थे, तो
ताबेदार होना और चीज़ है और उनकी तरफ रसूल बना के भेजे जाना और चीज़ है ना। तो यहाँ पर ये बहुत सारे उलमा का इत्तेफाक है कि तमाम जिन तरफ और तमाम इंसानों की तरफ हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल बना के भेजा जाना ये हुजूर की खुसूसियत है, किसी और को ये नहीं मिला। और ज़ाहिर है पहले भी एक बात खुसूसियत अर्ज कर दी गई कि हुजूर तमाम इंसानों की तरफ रसूल और नबी है, किसी और नबी को ये खासियत नहीं मिली कि तमाम इंसानों की तरफ वो नबी हो। और बाद माह के नादिर कौल के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत और रिसालत फरिश्तों को भी शामिल है, फरिश्तों को भी हुजूर पर ईमान लाना जरूरी है। और मुहक्किकीन के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तमाम अज्जाए आलम और जमी अक़साम मौजूदात के लिए है, ख्वाह वो जमादात और नबादात हो या हैवानात। आप मौजूदात के तमाम ज़र्रों और कुल कायनात की तकमील और तरबियत फरमाने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी दलील क्या है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के लिए नबी और रसूल बना के भेजे गए। सरकार दो आलम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की आलम की यानी मखलूक में जितनी शय है हर कोई चीज जो अल्लाह का रसूल समझकर पहचानती है, हर शय मुझे अल्लाह का रसूल मानती है, पहचानती है, सिवाय कुछ खबीस जिन और इंसानों की। हो गया, यानी तमाम चीजें चाहे वो शजर हो, दरख्त यानी शजर, या पत्थर हो, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, वो सब के सब जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप पर ईमान लाना, आपकी बात मानना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं कि हर शय मुझे रसूल समझती है, हर शय मुझे पहचानती है, सिवाय कुछ खबीस जिन और इंसानों के, यानी जो काफिर हो चुके हैं वो नहीं पहचानते, बाकी हर शय पहचानती है। तो इसीलिए तो देखें हुजूर की सल्तनत हर जगह चलती है। चांद को इशारा फरमाए तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं, सूरज की तरफ इशारा फरमाए तो सूरज जो है मगरिब से वापस ऊपर करके असर का टाइम दिखाता है। सही, शजर को इशारा करें तो शजर जो है सजदा करते वक्त हुजूर की तरफ, सजदा करते हुए हुजूर की तरफ भागते हुए आता है। पत्थर को इशारा करें तो पत्थर कलमा पढ़ना शुरू करता है, इसलिए कि हर शय हुजूर की ताबेदार है, हर शय हुजूर को पहचानती है, नबी मानती है। इंशाल्लाह इस पे आगे गुफ्तगू होगी, लेकिन ये बात साबित है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के लिए नबी है। आगे इरशाद हुआ कि जिस तरह इंसान के जिम्मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्ज है, यूं ही हर मखलूक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी जरूरी है। इसके दलाइल क्या है कि तमाम इंसानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करनी है। कुरान पाक इस पे गवाह है, सूरह निसा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अल्लाह की इताअत करनी है और इस रसूल की भी इताअत करनी है। फिर आगे इरशाद हुआ सूरह अनफाल में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलुहु, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो। तो ये तो हो गया इंसानों के लिए। आगे इरशाद हुआ कि अरबी में एक दलील पेश की है, उसका उर्दू में तर्जुमा आपके सामने अर्ज कर, यानी जिस तरह हैवानात सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुती व फरमा बरदार थे, नबातात यानी उगने वाली चीजें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी और इताअत के दायरे में थे। जिस तरह नबातात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का फरमा बरदार और मुती बनाया हुआ था, जमादात भी यही हुक्म रखते थे। जैसे मैंने अर्ज किया कि तमाम अशिया को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का ताबेदार बना दिया। अब मैंने एक चीज़ शायद मिस कर दी कि जानवर जो है उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार बनाया। अक्सर आप देखें ऊँटनियाँ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करती हैं, बकरियाँ जो हुजूर की पैरवी करती हैं, बहुत सारे जानवर जो है हुजूर के इशारे पर जो है हाजिर होते हैं और वो काम करते हैं जो हुजूर इरशाद फरमाते हैं। एक हदीस पाक याद आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सर अपने सहाबा के साथ मदीने के अवाइल में थे और कहीं से आवाज़ आने लगी, या रसूल अल्लाह। हमारा आप या रसूल अल्लाह आवाज़ देते हैं तो लोग कहते हैं शिर्क है, बात अलग है। आवाज़ आने लगी, या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पुकारे और हुजूर उसकी फरियाद को ना पहुंचे, ये नहीं हो सकता ना। फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में, फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो आवाज आई, या रसूल अल्लाह, 3 बार, और बड़ी दर्द बड़ी आवाज आई, या रसूल अल्लाह। साहब अगर करते हमें भी सुनाई,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए कि आवाज कहाँ से आ रही। देखा तो एक खेमा लगा हुआ था और खेमे के पास जो है एक रस्सी से बंधी हुई एक हिरनी बैठी हुई थी। हिरनी बैठी हुई। अब हिरनी की जबान हम और आप समझ सकते हैं, वो चीखे चिल्लाए बै मैं जो भी करे तो हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिरनी को ऐसी आवाज अता फरमा दी कि वो अपने आका को आवाज दे सके, और उसकी आवाज ऐसी है कि वो सरकार समझ भी सके और वो आवाज दे भी सके। और खुले सरकार साहबा फरमाते कि उसकी आवाज आई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, 3-4 बार उसने आवाज दी। सरकार तड़प करके उसकी तरफ गए तो देखा कि ये बंधी हुई है और खूटे के साथ बंधी हुई है और एक खेमा छोटा सा लगा हुआ है। उस खेमे के अंदर एक एराबी यानी गांव का एक आदमी जो है वो लेटा हुआ है, सोया हुआ है। हुजूर ने इसने पकड़ा है, उसको पूछा कि क्या मामला है तेरा। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हिरनी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये शख्स जो है ये मुझे पकड़ करके यहाँ ले आया है। तो मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको मैं दूध पिलाती हूँ। अभी देखिए माँ है ना, माँ जो है ना, जानवर की माँ होती है ना, अपने बच्चों से बहुत प्यार, माँ है तो रो रही है और सरकार को पुकार के रो करके कहती या रसूल अल्लाह, ये मुझे पकड़ करके ले आया है, सयाद है, ठीक है, इसका काम है, मुझे पकड़ के ले आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे बहुत छोटे बच्चे और वो दूध पिलाती हूँ उन्हें। या रसूल अल्लाह वो बिलक रहे होंगे, रो रहे होंगे, उनको दूध नहीं पिला सकती। तो या रसूल अल्लाह आप मुझे छुड़ा दो, या रसूल अल्लाह आप मुझे छुड़ा दे। अब वो एराबी सोया हुआ था, उसको जगाया कि तूने इसको पकड़ा, इसको तो छोड़ दे। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसको मेहनत से पकड़ के लाया हूँ, मेरा काम है इस तरह करना। तो एराबी इससे उसको अर्ज करने लगी हिरनी कि या रसूल अल्लाह आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़, मैं कसम खाती हूँ कि फला पहाड़ के पास मेरे बच्चे बैठे हुए गार में, उनको मैं दूध पिला के वापस आ जाऊँ, मैं दूध पिला करके वापस आ जाऊँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एराबी से फरमाया कि एराबी इसको तो छोड़ दे, इसके छोटे बच्चे हैं। वो एराबी भी मुसलमान था, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर जान पैदा है, या रसूल अल्लाह मैं इसको आज़ाद कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद किया तो वो हिरनी जो है उछलती हुई, कूदती हुई, खुशी से नाचती हुई क्या कहते हुए अपने बच्चों के पास गई, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरनी की जो है ना फरियाद सुनते हैं, हिरनी की बात भी आप रद्द नहीं फरमाते, उसकी मदद फरमाते हैं। और हिरनी को भी पता है कि अल्लाह सबका एक है, वो कह सकती थी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, है ना, लेकिन उनको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रसूल के जरिए मेरी मदद फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरनियों के, जानवरों के भी रसूल है, सबकी मदद फरमाते हैं। और इससे ये भी साबित हुआ कि तमाम आलम के आप नबी हैं, तमाम आलम के आप रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अकीदा नंबर 35। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मलाइका और इंस और जिन और हूर और गिलमान और हैवानात और जमादात गर्ज तमाम आलम के लिए रहमत हैं और मुसलमानों पर तो निहायत ही मेहरबान। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा फिर से पढ़ते हैं अकीदा नंबर 35 कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मलाइका यानी फरिश्ते और इंस यानी इंसान और जिन और हूर और गिलमान जन्नत में रहने वाले उनके लिए भी और हैवानात यानी जानवरों के लिए भी और जमादात यानी शजर के लिए, दरख्तों के लिए भी गर्ज है कि तमाम आलम के लिए, जैसे पहले अर्ज किया तमाम आलम के लिए भी हैं, रसूल हैं, उसी तरह तमाम आलम के लिए रहमत है और मुसलमानों पर तो निहायत ही मेहरबान। इसके दलाइल क्या फरमाते हैं अल्लामा साहब यहाँ लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है सूरह अंबिया में पारा नंबर 17 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें नहीं बनाकर भेजा मगर क्या,
مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب ہم پڑھتے ہیں صبح و شام دوپہر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا۔ عالمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ہر شے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ کن چیزوں کا رب ہے؟ خود کے علاوہ ہر شے کا رب ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی شے ہوتی ہے نا، اس کو عالمین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالمین کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کے لیے رب ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی شے ہے اللہ ان سب کا رب ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہر عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے، ان ساری شے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی شے بڑی ہو چھوٹی ہو، دکھائی دے نہ دکھائی دے، پہلے تھی بعد میں تھی بعد میں ہوگی، اچھی ہے بری ہے، مسلمان ہے کافر ہے، اور بڑی ہے چھوٹی ہے، جیسی بھی ہے، کوئی ایسی شے نہیں جس کے لیے حضور رحمت نہ ہو۔ کوئی ایسی شے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہو۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا رب ہے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، اور خوبصورت ہو یا بدصورت، مسلمان ہو یا کافر، اچھا خوبصورت جانور ہو یا بدصورت، کسی کی بھی جو چیز بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، تصور میں آ سکتی ہے، ہر وہ شے جس کا اللہ رب ہے، ہر اس شے کے حضور صلی اللہ تعالی اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی، کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی۔ اور آگے ارشاد ہوا، اور مسلمانوں پر تو حضور کیا ہے؟ نہایت ہی مہربان ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آیت میں نے پوری اسے پڑھی تاکہ برکت مل جائے۔ آیت کریمہ جو ہے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس کون آئے؟ لقد جاءکم رسول، ایک عظیم شان رسول آئے۔ کہاں سے آئے؟ من انفسکم، تمہاری ہی جانوں میں سے آئے، تمہاری ہی جانوں میں سے آئے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ وہ بہت عزیز ہے، یعنی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور کیا؟ علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کفر پہ نہ مارے۔ حریص علیکم، بہت زیادہ، جیسے بولتے ہیں کہ بھائی اس کو بڑا حرص ہو گیا ہے، بڑا لالچ ہو گیا ہے نا۔ کیوں؟ کہتے یار یہ اس کے اگر پیسے نہیں کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے، یار میرے 10 روپے نہیں کرتے، کب دو گے کب دو گے کب دو گے، بڑا لالچی ہے، بڑا حریص ہے۔ اور کوئی سامان اگر بیچ رہا ہوتا ہے کہ دکان پہ آپ چلے جائیں، وہ کہتا ہے بھائی 100 روپے کی چیز ہے، آپ کے پاس 99 نہیں لے گا، کیوں؟ نہیں مجھے پورے 100 روپے چاہیے، تو کہتے بڑا لالچی ہے، بڑا حریص آدمی ہے، اس کو پیسے کی بڑی لالچ ہے۔ یہاں پہ حریص مراد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں حضور حریص کس لیے ہے کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اس لیے حریص ہیں۔ ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے معاذ اللہ کفر پہ مرے، چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مومن ہو کر مرے، اس لیے تو حضور کو بھیجا گیا سب کو مومن بنانا ہے۔ تو حضور کے دل میں اتنی محبت ہے، کافروں سے اتنی محبت ہے کہ وہ مومن ہو کر کے کسی طرح ایمان لے آئے۔ ابو جہل کے آپ نے کتنی کوشش کی، ابو لہب کے لیے کتنی کوشش کی، اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی کوشش کی، جب بھی کوئی مر جاتا کافر تو وہ بڑا آپ کو رنجیدہ، آپ کو بڑا رنج ہوتا۔ تو یہاں شاید اسی لیے ہے کہ حریص علیکم، چاہتے ہیں، بہت حریص ہیں، بہت چاہتے ہیں کسی طرح آپ لوگ ایمان لے آؤ اور ایمان پر انتقال کرو۔ جو مومن ہو چکے ہیں، جو مومن ہو چکے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بالمؤمنین، اور جو مومن ہو گئے، ایک تو دشمن ہے، دشمن سے بھی حضور چاہتے ہیں کہ یہ برباد نہ ہو، یہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو، یہ کسی صورت میں ایمان لے آئے پھر اس کا خاتمہ ہو، یہ اس کا یہ حرص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص ہے۔ یہ حرص جو ہے مال کا نہیں ہے، حرص کیا ہے؟ ہدایت کا ہے، کہ اس کو ہدایت مل جائے، اور جس کو ہدایت مل گئی، جو مومن ہو گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ دو نام رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہے، یہ دونوں نام اللہ کے نام ہے۔ رؤوف کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بھلائی چاہنے والا،
کوئی درد یا تکلیف ہو نا تو اس کو بھی درد اور تکلیف سمجھے. جس طرح اگر بچے کی انگلی کٹ جائے تو ماں کا کلیجہ کٹ جاتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے رؤوف کہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, کسی کی تکلیف برداشت نہ کرنے والا, بھلائی چاہنے والا, بہت زیادہ بھلائی چاہنے والا, کہ کوئی اس کو نقصان نہ ہو, کوئی اس کو تکلیف نہ ہو. تو مومنوں کے لیے کیا ہے, بہت ہی رؤوف ہیں. اور رحیم, رحیم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا, کہ اگر تم ایک مانگو تو لاکھوں دے دے, ایک مانگو تو لاکھوں دے دے. آپ ان کو تکلیف دو تو آپ کو دعائیں دے, آپ ان سے ناراض ہو تو آپ کے پیچھے لگے کہتے ہیں تو ناراض نہ ہو, میں تو اس سے پیار کرتا ہوں. تو رحمت فرمانے والا, بہت زیادہ مہربان فرمانے والا, یہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ضمن ایک بات عرض کر دوں کہ یہ دونوں نام رؤوف اور رحیم یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہونے کے باوجود حضور کو یہ نام کیوں دے دیے؟ حضور کو یہ نام کیوں دے دیے گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ استعمال ہوگا رؤوف اور رحیم, تو وہ بحیثیت خدا ہونے کے, وہ بحیثیت الہ ہونے کے, وہ بحیثیت سب کا رب ہونے کے رؤوف اور رحیم ہے. اور جب یہاں پر رؤوف اور رحیم کہا جائے گا حضور کے لیے, تو حضور جو ہے اپنی امت کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. تو انسانوں میں رؤوف اور رحیم کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم. اور رب تو ایک ہی ہے, تو رب کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے, رؤوف ہے, ویسی ہی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے میں اتار دی, کہ وہ بھی مومنوں کے ساتھ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. درود پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ نمبر 36. ویسے تو یہ موضوعات بہت لمبے لمبے ہیں کہ اگر علماء اس بیان کرنا چاہیں تو زندگی گزر جائے. رؤوف اور رحیم کی بات اور سرکار کا اپنے امتیوں سے محبت کرنا یہ کبھی ختم نہ ہوگا. لیکن چونکہ ہم عقائد کی بنیاد پہ اپنا درس چلا رہے ہیں, تو عقیدہ نمبر 36 حضور خاتم النبیین ہے, یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا, کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. غور سے سنیے گا, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز بھی جانے, وہ کافر ہے. پھر سے پڑھتا ہوں, ذہن میں بٹھا لیجیے. عقیدہ نمبر 36 حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں, یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز بھی جانے, وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ کہ پہلے تو ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے سورہ احزاب میں 22 پارے میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے, کسی بھی مرد کے, کسی بھی آدمی کے مرد کے باپ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مہر ہے. کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین, وہ خاتم النبیین مطلب تمام انبیاء علیہ السلام کے ختم ہے. ختم کہتے ہیں سٹیمپ کو, ختم کہتے ہیں سٹیمپ کو. اس زمانے میں سٹیمپ جو ہے دو چیزوں میں استعمال ہوتا تھا, اور ابھی بھی ہوتا ہے, کہ اگر کسی چیز کو بند کر دینا ہو نا, بند کر دینا ہو کہ اب اس کے بعد اس کے اندر کچھ اور ڈالا نہ جائے, اس کے اندر کوئی چیز ڈالی نہ جائے. جیسے آپ ایک بوتل ہے, بوتل کو آپ بند کریں, تو آج کل جو ہے پلاسٹک کی مشین ہوتے ہیں, وہ پلاسٹک کا ریپر اوپر لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیل. یہ سیل ہے. یہ سیل ورڈ کا مطلب انگلش میں جو ہے سیل کہا جاتا ہے, اردو میں عربی میں اس کو ختم کہتے ہیں. وہ سیل ہو گیا, اب یہ نہیں کھلے گا, اب یہ نہیں کھلے گا. اسی طرح خط جو لکھا جاتا تھا, خط جو لکھا جاتا کے بعد اس پہ
ختم لگا دیا جاتا, مہر لگا دیتے کہ اب یہ مضمون پورا ہو گیا ہے, اس پہ اسٹیمپ لگ گیا, اس پہ سیل لگ گیا, اب اس میں مزید کوئی رد بدل نہیں ہوگا. تیسرا آپ دیکھیں کہ کوئی لفافہ بند کرنا ہو, خط بنایا, خط کو فولڈ کیا, لفافے میں ڈالا, لفافے کو بند کیا, اس پہ گلو لگایا, اس پہ بھی اسٹیمپ لگا دیا کہ اب یہ وہی کھولے گا جس کے لیے ہے, اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. ختم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بند کر دینا یا آخری کر دینا, فائنل کر دینا. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ختم قرآن, یہاں ختم قرآن یہ نہیں کہ قرآن کو ختم کر دینا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا پڑھنا ہے, جتنا ہے نا الف سے لے کے والسلام آخر تک پورا کا پورا پڑھنا ہے. ختم قرآن کا مطلب اس لیے کہا ہے ختم کرنا ہے, کہ مطلب پہلے سے لے کے آخر تک پورا کرنا ہے, یہ نہیں کہ فنا کرنا ہے, ختم شہید اس لیے کہا ہے. تو خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور نے ختم فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا. یا یہ کہ نبوت کی جو چین تھی نا, یہ اس کے اوپر حضور کی مہر لگ چکی, اب اور نیا نبی نہیں آ سکتا. بات مفہوم سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے نا کہ بھائی لوگ کیسے کیسے باتیں نکال سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ نہیں کہا خاتم الرسول ہے, ہاں خاتم الرسول نہیں فرمایا, اس لیے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی سے اونچا ہوتا ہے, نبی سے اونچا ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. سمجھ گئے بھائی, غور کیجیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. مطلب نبوت عام ہے اور رسالت جو ہے اس میں سے خاص ہے. حضور کو کیا بتایا کہ حضور صرف نبی نہیں ہے, حضور رسول ہے, نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو رسالت کے تو بات ہی ختم ہو گئی. جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو رسالت کی بات اب ختم ہو گئی. اگر یہ کہا جاتا کہ آخری رسول ہے تو کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے حضور آخری رسول ہے, نیا نبی تو آ سکتا ہے, بعد اللہ پہ یہ کہہ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ نہیں یہ میرے رسول ہیں, لیکن نبوت کا بھی دروازہ بند ہو گیا, نبوت کا بھی دروازہ بند ہو گیا. تو آگے یوں ارشاد اس لیے فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی تمام نبی تو ہیں, حضور نبی بھی ہیں, لیکن حضور کا درجہ جو ہے صرف نبوت کا نہیں رسالت کا ہے, لیکن نبوت کا بھی دروازہ بند ہو گیا. اور اس پہ دلائل تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, صحیح البخاری میں اس کے دلیل موجود ہے, ارشاد ہوا کہ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ, کہ میں جو ہے نبیوں کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد نبی نہیں ہے. خود ارشاد فرمایا, کہاں ہے, سنن ترمذی میں ہے. اور اسی طرح بہت سارے دلائل اس میں موجود ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے. اتنے کھلے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شائبہ بھی نہیں رہا, کوئی شائبہ بھی نہیں رہا. اب کوئی آدمی کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے واپس, عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے عطا ہو چکی ہے, وہ کوئی نئے نبی نہیں ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, مطلب کسی کا نبوت کا اعلان دوبارہ نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی نیا نبی نہیں بن سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی رہیں گے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبوت زائل نہیں ہوتی, نبوت ختم نہیں ہوتی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر نبی زندہ ہے, ہر نبی زندہ ہے. حضور بھی زندہ ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی زندہ ہے. ادریس علیہ السلام زندہ ہے, وہ دنیا میں آتے جاتے بھی ہیں, اور بھی انبیاء علیہ السلام ہیں آتے جاتے دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے جب خاتم النبیین کا آپ کو جب درجہ مل گیا تو ان کی نبوت ختم ہو گئی. ان کی نبوت ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کا اعلان ہو گیا وہ زندہ بھی ہیں, دنیا میں رہتے بھی ہیں, قبروں میں بھی زندہ ہیں, آتے جاتے بھی ہیں, حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. اور دنیا میں جب واپس تشریف لائیں گے, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بحیات ظاہری دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو نبی کے طور پہ کام نہیں کریں گے, حضور کا امتی بن کے کام کریں گے. سبحان اللہ, حضور کے امتی بن کے کام کریں گے. ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے وہ کام کریں گے. تو
عرض یہ کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا یا بعد میں کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنا ممکن سمجھے یا کہے جائز بھی سمجھے وہ کافر ہے۔ اس کی تفصیل آگے یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین ماننا ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی بھی جدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال اور باطل جاننا فرض اجل و جزء ایقان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کسی اور نبی کا بعد میں آنا محال سمجھنا، ناممکن سمجھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، یعنی یہ آیت ہے جو ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نص قطعی، نص کہتے ہیں دلیل کو، ایویڈنس کو، نص قطعی مطلب ایبسولوٹ ایویڈنس ہے، اور یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اس کا منکر نہ منکر بلکہ شک کرنے والا نہ شاک کہ ادنا اور ضعیف استعمال خفیف سے تو تم خلاف رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ہے اور ملعون ہے، مخلد فی النار ہے۔ یعنی کہ جو شخص اس آیت کریمہ کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کرے اور اس پہ یقین نہ رکھے اور شک کرے معاذ اللہ کہ نہیں ہو سکتا ہے نبی آ بھی سکتا ہو اور یہ جو ہے وہ معاذ اللہ دروازہ کھل سکتا ہے، تو وہ بھی معاذ اللہ کافر ہے، اور اس کے کافر ہونے میں اور تردد اور شک کرنے میں کوئی کفر نہیں ہے۔ میں نے جو کوئی بھی شک بھی کرے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معاذ اللہ آ بھی سکتا ہے یا بعد میں ہو سکتا ہے، یہ کفر ہے۔ بلکہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی دلیل ہے، ہمارے ہندوستان میں ایک مدرسہ تھا دیوبند، اس مدرسہ دیوبند کا جو بانی تھا قاسم نانوتوی، انشاءاللہ اس کی دلیل بعد میں آئے گی، لیکن چونکہ موضوع وہی ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نہیں آ سکتا، یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو سمجھ میں آیا وہ اور چیز سمجھ گیا، مطلب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں علماء جو بات سمجھے ہیں وہ سب غلط ہے، اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اس نے پہلے یہ کفر بک دیا، اور یہ آگے یہ لکھا کہ بلکہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی کوئی آ سکتا تھا نبی، اور بعد میں بھی آ سکتا تھا، اور بالفرض آ بھی جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیا بات تھی بھائی، کسی کی آنکھ پھوڑ دو تو وہ اس کی آنکھوں میں فرق نہیں پڑے گا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دو تو وہ لنگڑا نہیں ہو جائے گا، اس طرح کی بات کیا اس نے دو۔ خاتم النبیین کا مطلب ہی ہوتا ہے آخری نبی، جب وہ آخری نبی نہیں رہا، دوسرا کوئی نبی آیا تو آخری نبی رہا نہیں رہا نا، کہتا ہے کہ وہ آ بھی جائے تو حضور کو آخری نبی مانیں گے۔ اور اس نے جو ہے ایک دلیل بیوقوفانہ دلیل یہ کی لکھی کہ بھائی خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے، اور کوئی بعد میں نبی بھی آئے تو حضور کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بھائی جو افضل نبی، سب سے افضل نبی آ چکے تو پھر بعد میں نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے افضل نبی جب آ چکے تو پھر بعد میں نبی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اپنی اٹکل سے اس نے دیکھا اور ماذ اللہ صاف کفر لکھ دیا اس نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جو ہے وہ تعویلوں سے اور اٹکل سے بچا کے رکھے۔ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 33، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جمیع مخلوق الہی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہے کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ملا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل اور اکمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے
کہ کمال کسی صفت بن کر کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال اور کامل اور مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ پڑھتے ہیں ذرا سمجھتا آخری حصہ میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل دیتا ہوں آپ کو۔ عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، زمین و آسمان، چاند، سورج، جنت، دوزخ اور لوح محفوظ اور حور و غلمان، جو شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، حتیٰ کہ ملائکہ بنائے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام بنائے، ان سب سے افضل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کی دلیل میں کیا بتاتے ہیں؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ 7ویں پارے میں ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تمام، یہ نہیں معاف کیجیے گا، دوسری دلیل میں نے عرض کر دی کہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمام مخلوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ اس کی دلیل میں بہت ساری یہاں پہ عربی عبارات لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اور آگے جو ہے وہ جو بتایا کہ تمام چیزوں سے افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم جو ہے پہلے عقیدہ نمبر 29 میں پڑھ چکے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل ترین بنایا، اور ویسے بھی انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور ان سب میں سب سے افضل حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اور اولو العزم جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پہ سیدنا نوح علیہ السلام۔ کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا کہ جو بھی کمالات اوروں کو فردن فردن دیے گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، یا جو بھی کمالات دیے گئے، وہ تمام کے تمام کمالات حضور کی ذات میں جمع فرما دیے گئے، وہ حضور کی ذات میں جمع فرما دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل یہ ارشاد فرمائی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی جو کمال جو تھے نا پہلے والے، سب کو ہدایت کے ساتھ عطا فرمایا، اور تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ سب کی پیروی تمہارے پیچھے سب لوگ کریں، یعنی آپ سب سے افضل ہے، اور تمام کمالات آپ کو جمع کر کے دیے گئے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، یعنی کیا؟ یعنی جس قدر کمالات انبیاء سابقین کی ذات مقدسہ میں ودیت فرمائی گئے تھے، وہ سب، بلکہ ان سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریفہ میں موجود ہیں۔ یعنی جو کچھ تمام چیزیں مجموعہ کیے رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی اچھے کمالات یا حسین اخلاق یا حسین جو اوصاف ہے جتنے بھی ہیں دوسروں میں، وہ آپ اکیلے تنہا ان سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ مجھے جو ہے انبیاء علیہ السلام پر 2 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں پر مجھے 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی، کہیں پر ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ بہت ساری اس میں دلائل بتائے گئے، اور آگے یوں ارشاد ہوا کہ تمام چیزوں پر مجھے فضیلت دی گئی، لوگوں پر مجھے روب دیا گیا، میرے نام سے روب جو ہے آگے تک جاتا ہے، میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دی گئی، میرے لیے جو ہے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا، تاکہ میں جو ہے وضو کے بدلے جو ہے تیمم کر لیا جائے۔ بہت سارے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور حضور کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کی تفصیل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان روایات ہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعداد مذکورہ میں حضور مراد نہیں، حصر مراد نہیں۔ کہیں 2 فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چیزوں سے مجھے فضیلت دی گئی، کہیں 10 سے مجھے فضیلت دی گئی، کہیں 15 سے فضیلت دی گئی۔ یہ عدد سے کوئی مراد نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کہیں 2 فرماتے ہیں، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 6، کہیں 10، اور حقیقتاً 100 اور 200 پر بھی انتہا نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف عطا فرمائے اور فضیلت عطا فرمائے تمام انسانوں پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر، وہ 2 چیزوں سے نہیں ہے، 3 چیزوں سے نہیں، 100 سے نہیں، 200 سے نہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اوصاف ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے
तमाम मखलूक पर साबित होती है। और इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती क़ुद्दस रूह ने खसाइस कुबरा में 250 के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस जमा किए। खसाइस का मतलब होता है वो खास बात जो किसी और में नहीं हो सकती, वो खास बात जो किसी और में नहीं हो सकती। चंद आपके सामने अर्ज करता हूँ। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मखलूक है। अब हुजूर को जब अव्वल मखलूक बना दिया गया तो जो कुछ उसके बाद आया वो अव्वल मखलूक नहीं हो सकता, ये हुजूर की खुसूसियत है ना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बनाया। जब हुजूर खातमुन नबीयीन बन गए, आखिरी रसूल बन गए, तो कोई और आखिरी रसूल नहीं बन सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर सबसे पहले नबी बनाया। जब सबसे पहले नबी बनाया तो कोई और सबसे पहला नबी नहीं बन सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया तो कोई और रहमतुल लिल आलमीन नहीं बन सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी ऐसी खुसूसियात अल्लाह ने दी है, ऐसे ऐसी अता फरमाई है कि वो और किसी में पाई नहीं जा सकती। हुजूर की शान है, किसी और में किसी और को उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में 250 के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस जमा किए, यानी वो औसाफ जमा किए जो किसी और में नहीं हो सकते। और ये सिर्फ उनका इल्म था, यानी इमाम सयूती का इल्म था। उनसे ज्यादा इल्म वाले ज्यादा जानते हैं। इमाम सयूती को 250 पता चले कि 250 ऐसे औसाफ है जो हुजूर में है जो किसी और में नहीं हो सकते। जो इमाम सयूती से ज्यादा जानते हैं उनको पता है कि हुजूर में इससे भी ज्यादा खसाइस मौजूद है। और उलमाए जाहिर से उलमाए बातिन को उससे भी ज्यादा मालूम है। फिर तमाम उलूम आलम आज़म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों मंजिल इधर मुनक़ते हैं। जिस कदर हुजूर अपने फज़ाइल और खसाइस जानते हैं दूसरा क्या जानेगा, दूसरा क्या जानेगा। यानी 250 तक तो इमाम सयूती ने लिखे और इमाम सयूती से ज्यादा जानते हैं, उनको और भी पता है। और जितने हुजूर जानते हैं ये तो ज़ाहिरी उलूम हो गया ना, और जिनको बातिनी उलूम है उनसे भी ज्यादा जानते हैं। और तमाम आलम को जितनी इल्म दिया गया उससे ज्यादा तो इल्म हुजूर को अता हुआ है। तो हुजूर जितने अपने बाप के बारे में जानते हैं उतना तो पूरी दुनिया भी नहीं जानती। बल्कि हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत, हुजूर से अबू बकर से इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म वाला उनका मालिक और मौला जल्ल वाला है। अल्लाह ही जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसने क्या क्या रखा है। इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, उसी की तरफ आखिरी फैसला है, उसी की तरफ हर चीज की इंतहा है। बेशक तुम्हारे रब ही की तरफ मुंतहा है जिसने उन्हें हजारों फजाइल, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने उन्हें हजारों फजाइल आलिया व जलाल गालिया दिए और बेहद बेशुमार अब्दुल आबाद के लिए रखे। यानी दुनिया में इतने दे दिए हैं जो हमें पता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। और फिर जब जन्नत में दाखिला होगा हुजूर का तो अब्दुल आबाद तक और कितने फजाइल और खसाइस अता फरमाएगा जन्नत में, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। दुरूद पढ़ लीजिए। आज तक फरमाते हैं बल्कि औरों को, यानी हुजूर के अलावा, बल्कि औरों को जो कुछ मिला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल में मिला, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से मिला। बल्कि कमाल इसलिए कमाल हुआ, इसको आगे पढ़ते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से मिला। और क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम कायनात, तमाम मखलूक और अल्लाह और तमाम मखलूक के दरमियान जो है वसीला है। तमाम मखलूक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला है। किसके दरमियान? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस तमाम मखलूक के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला जलीला है। उनके दिए बगैर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। हालात से अगर जो भी मिला, जिसको मिला तुमसे मिला, तुम पे करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर उसकी जो है वो तशरीह यहाँ लिखी है कि तमाम जहान की इमदाद करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए
کہ حضور ہی بارگاہ الہی کے وارث ہے، بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں، اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت سے لیتا ہے۔ جو جس کامل کو جو خوبی ملی وہ حضور ہی کی مدد اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔ یہ فرمایا رضیہ میں اعلیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کمال جس کو کہتے ہیں نا، کمال کہتے ہیں اس رفت کو کہ اس کے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی انتہا ہے، کامل ہوتا ہے اس کے پاس کمال ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ملا حضور کے ذریعے ملا، جس کو ملا حضور کے فعل ملا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور میں جتنے اوصاف ہیں اس کی بات ہو رہی تھی نا، تو حضور کیا ہے؟ کامل ہے۔ حضور کیا ہے؟ کامل ہے۔ تو لفظ کامل جب حضور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو علامہ صاحب یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ کامل ہم جب حضور کے لیے استعمال فرماتے ہیں تو یہ نہ سمجھے آدمی کہ کمال جو ہے حضور کی صفت بنا تب جا کے حضور کامل بنے، یہ نہ سوچے کمال جو ہے ایک صفت ہے اور حضور کو یہ صفت ملی تب جا کے حضور کامل ہوئے، نہیں، یہ جو صفت ہے کمال کی یہ حضور سے وابستہ ہوئی، اس لیے اس کو کامل کہا جاتا ہے، اس کو کمال کہا جاتا ہے کہ اب چونکہ حضور کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسا بنایا، مثالی بنایا کہ اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، تو جب حضور کو ایسا بنا دیا تو ایک وصف پیدا ہوئی جس کو کہا جاتا ہے کمال، اور یہ وصف جو ہے حضور سے چپک گئی، حضور کے ساتھ لاحق ہو گئی، اب یہ وصف جس کے پاس پہنچتی نا اس کو کامل بنا دیتی۔ تو کمال کا حضور کا وصف ہونا جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی وجہ سے جو ہے اس وصف کو یہ حاصل ہوا کہ یہ وصف جس کو ملتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، یہاں پہ جس طرح بتایا گیا وہ تھوڑا مشکل تھا سمجھنا۔ آگے ارشاد ہوا، بس 5 منٹ انشاءاللہ اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو۔ محال یعنی ناممکن ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو، نظیر ہو، ثانی ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثال بتائے گمراہ ہے یا پھر کافر ہے، گمراہ ہے یا پھر کافر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی صفت کے لیے وہ ایسی بات کرتا ہے۔ تو جیسا ایک صفت ہے خاتم النبیین ہونا، اس میں اگر شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن حضور اول المخلوق ہے اس میں شک کرے گا، بحث کرے گا تو گمراہ کہا جائے گا، کھلا کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کچھ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بنائے گی وہ چیز بنائے گی، ٹھیک ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اول المخلوق ہے، سب سے پہلے حضور کو بنایا گیا، یہ حضور کی صفت خاصہ ہے، لیکن اس میں اگر کوئی بحث کرے تو اس کو گمراہ کہیں گے، کھلا کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، اس کو معاذ اللہ اس پر کفر کا اطلاق ہوگا۔ تو عائشہ فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مثل ہو، یعنی حضور کے جیسا کوئی اور بن سکے یہ ناممکن ہے۔ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اب نہیں بنا سکتا تو حضور اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس نے ہی یہ بنایا ہے کہ میں نے خاتم النبیین بنایا، بس اب ختم، یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ حضور کو بنا دیا، اب دوسرا نہیں بنائے گا، اس کا قول حق ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے، تو اب اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس نے فیصلہ بنا دیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور کی کوئی مثل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج کا درس جو ہے تقریباً پورا ہونے کو ہے۔ ایک انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اگر اجازت ہے تو 5 منٹ میں یہ پورا پڑھ لیں، پھر اگلے چل جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 29، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر سے پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ بڑا خوبصورت ہے، اس لیے میں چھوڑا کہ آج سنا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دیر سے آئے، تو دیر سے آنے والے کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آخری عقیدہ یہ پڑھ لیتے ہیں، عقیدہ نمبر 29،
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मर्तबे महबूबियत कुबरा से सरफराज फरमाया कि तमाम खल्क जोयाए रज़ाए मौला है और अल्लाह अज़्ज़ व जल तालिब रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। सहाबा कराम बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे और आपस में जब बातचीत चली, सरकार दो आलम अपने हुजूर मुबारक से बाहर तशरीफ लाए मस्जिद में। पूछा तुम क्या बातें करते हो? तो आपस में सहाबा ने जो बात की आपसे अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना करीम बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रूह फरमाया। या रसूलल्लाह आपका क्या मर्तबा है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को करीम बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मुझे अपना हबीब बनाया, मुझे उसने अपना हबीब बनाया। तो खलील होता है दोस्त, खलील होता है दोस्त, करीबी दोस्त, और कलीम होता है जिससे आदमी धीरे में बात भी कर ले, बात जाहिर करे। और महबूब वो होता है कि जिसको जो है अपने राज बताया, उसके बगैर जो उससे उसका चारा न चलता, उसके बगैर उससे उसको जो है ना दिल न लगता, उसको ढूंढता हो कि वो कहाँ। महबूब जो होता है ना उसके बगैर रहता नहीं। कि दोस्त के बगैर आदमी रह सकता है, जिससे प्राइवेट बात करता है उसके बगैर आदमी रह सकता है, लेकिन महबूब के बगैर नहीं रह सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूबियत कुबरा से सरफराज फरमाया। इंशाल्लाह इस अकीदे पर अगली बार बहुत इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये पूरा कर लेते हैं। महबूबियत कुबरा से सरफराज फरमाया कि तमाम खल्क क्या करती है? तमाम खल्क जो है अल्लाह की रजा की होती है कि खुदा राजी हो जाए, किसी तरह अल्लाह ताला राजी हो जाए। और जिसको महबूब बना लिया, जिसको अल्लाह ने महबूब बना लिया, तो वो कौन है, उसका क्या हाल है? और अल्लाह तबारक व तआला क्या है? मुस्तफ़ा की रजा ढूंढने वाला है। वो तलब फरमाता है कौन? अल्लाह तबारक व तआला रज़ाए मुस्तफ़ा तलब फरमाता है। कैसे? आयत कुरान में आया है, कुरान की आयत में आता है कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन करीब, कुछ ही देर बाकी है, वन करीब, वलसौफ युअतीका, हम तुम्हें इतना देंगे, वलसौफ युअतीका, इतना देंगे, तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा, रब्बुका, तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा, फतर्दा, कि तुम राजी हो जाओगे। तुम्हें राजी करके छोड़ेगा। किसी सूरत में ये नहीं होगा कि ठीक है ये ले लो, राजी हो गए, नहीं हो गए, चलो अब इसके अलावा कुछ नहीं हमारे, ऐसा नहीं होगा। इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, तुम्हें राजी करके छोड़ेगा। ये महबूब की बात होती है कि महबूब को नाराज देख करके जो है ना आदमी को चैन नहीं आता, तो उसको राजी करना है। तो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हदीस शरीफ में आता है कि कुरान पाक की दूसरी आयत में भी आता है कि क़द तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते रहते हैं, किसे? तुम्हें देखते रहते हैं कि तुम अपना चेहरा जो है आसमान की तरफ बार बार उठाते हो। कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, क़द नरा, कि बेशक हम देखते हैं तुम्हें, क्या? तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, कि तुम जो है ना अपना चेहरा जो है, हुजूर की आदत है जमीन की तरफ देखना, तो हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर जो है निगाह उठा करके नहीं रखेगा, जमीन की तरफ जो है निगाह नीचे रख करके चला करते थे और बातें किया करते थे। लेकिन अल्लाह कहता है कि हम देखते हैं कि तुम बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह को पता है दिल में क्या है। तो हम देखते हैं कि तुम अपना चेहरा जो है आसमान की तरफ उठाते रहते हो। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, तो फिर जो है अपना चेहरा उस किबले की तरफ फेर दो जिससे तुम राजी होते हो, जिससे तुम राजी होते हो। तरज़ाहा, जिस चीज को तुम किबला बनाना चाहते हो उस तरफ अपना चेहरा फेर दो जिससे तुम राजी होते हो। इसीलिए आला फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद। और हदीस शरीफ में आता है कि कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के तमाम लोग जो है, तमाम अशिया जो है वो क्या है? मेरी रजा ढूंढते हैं,
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری رضا چاہتا ہوں، میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اور آگے ارشاد ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دو جگہ سورہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ عرض کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، تو بہت سارے معاملات آپ نے دیکھے، حضور کی زوجہ ہیں ام المؤمنین ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہیں واللہ ما ارى ربک الا یسارع لک فی ہواک، کہ یا رسول اللہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ تمہارا رب جو ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں جلدی کرتا ہے جو کچھ بھی تم چاہتے ہو، جو کچھ بھی تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو رضا ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی میں ہوتا ہے کہ کسی صورت میں میرے حبیب کی رضا پوری ہو جائے۔ پوری دنیا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی ہوتی ہے، ان کی دعائیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا رسول اللہ آپ کی صرف تمنا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، اس کو پورا فرماتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا نا، اگر ایسا ہے، یقیناً ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ دیکھیں نا قرآن میں تو ہے کہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ تو صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی، تو کیا حضور اللہ سے راضی نہیں؟ حضور تو ضرور اللہ سے راضی۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر کے چھوڑیں گے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا، یعنی حضور اپنا رضا کا اظہار نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا نا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا کہ یار میرا امتی جہنم میں ہے۔ اب دیکھیں تمام انسان و مخلوق جو ہے اللہ کی رضا ڈھونڈے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہے، تو یہ محبوبیت کبریٰ نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبوبیت کبریٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو، اس محفل کو، نشست کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ یا کسی اور سے مروی ہے، وہ بازار کی طرف گئے اور بازار میں جا کر کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید اس وقت جو ہے وہ وصال ہو چکا تھا، پردہ فرما چکے تھے، تو بازار میں گئے اور بازار میں جا کر کے زور زور سے آواز میں لگے کہ بھائی چلو چلو مسجد میں جو ہے نا حضور کا ترکہ بٹ رہا، مسجد میں حضور کا ترکہ بٹ رہا ہے۔ یا کسی اور صحابی نے آواز لگائی مسجد کے باہر کہ چلو چلو مسجد میں آؤ، حضور کا ترکہ بٹ رہا ہے، ہمیں کچھ تقسیم ہو رہا ہے، آؤ آؤ۔ سب لوگ جو ہے بازار چھوڑ کر کے باہر سے اندر آئے، اندر دیکھا تو کوئی مال اور متا جو ہے بانٹا نہیں جا رہا تھا، کچھ لوگ بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کو سکھا رہے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ تم نے ہمیں یہاں بلایا اور یہاں تو کچھ نہیں بٹ رہا، کوئی مال اور متا نہیں بٹ رہا۔ تو مجھ سے کہا کہ میں نے کب کہا کہ مال بٹ رہا ہے، میں نے تو عرض یہ کیا تھا کہ یہاں پہ حضور کا ورثہ بٹ رہا ہے، تو حضور کا ورثہ جو ہے قرآن و حدیث کا علم ہی تو ہے، قرآن و حدیث کا علم ہی تو ہے۔ تو میں نہیں جانتا کتنی کیا مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن میرے بھائیوں کوشش یہ کریں کہ یہ ہماری محفل جو ہے نا حضور کا ورثہ ہے، یہ ہم جو سیکھ رہے ہیں نا قرآن و حدیث کا علم ہے، تو جس طرح وہ لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے سب کام کاج چھوڑ کر کے نا، کوشش کریں کہ جو ٹائم آپ سے عرض کیا گیا ہے اس ٹائم پہ آپ موجود ہو جائیں، آ جائیں، اس لیے کہ آپ آئیں گے نا تو دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دیر سے آئیں گے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے سب کو، تو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ آئے تو آپ نے جو ہے نا مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا یا کسی پہ احسان کر دیا، نہیں، آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا احسان کیا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر احسان کیا، یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، یہ نہیں، کسی بھی محفل میں آپ جائیں جہاں پہ یہ علم کے موتی اور جواہر بکھیرے جا رہے ہو نا، وہاں پر کوشش کریں کہ وقت پہ پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں جو لوگ لاسٹ میں آئے، مجھے یقین ہے کہ پہلا جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مس ہوا، انہوں نے بہت سارے جواہر جو ہے اپنی جھولی میں نہیں بھرے ہیں، انہوں نے اپنے جواہر اپنی جھولی میں نہیں بھرے، ان کو یہ چیز مس ہو گئی۔ ہاں ریکارڈنگ مل جائے گی لیکن وہ بات نہیں بنتی، ریکارڈنگ سن سکتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی۔ تو کوشش کریں میرے بھائیوں کہ ٹھیک ہے کام کاج بہت سارے ہیں لیکن
کبھی کبھی تھوڑی سی قربانی دیں، تھوڑا ٹائم اس کام کو ملتوی کر دیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو محفل کا ٹائم ہوتا ہے اس کو تو ہر کسی کے لیے پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، تو برا ماننے کی بات نہیں ہے، صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت پہ ہم شروع کریں، وقت پہ ختم کریں، تاکہ جو ہے سب کو فائدہ بھی ہو اور سب اس سے مستفید ہو سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، اور خاص طور پہ میں نے جو پڑھا ہے سنایا ہے اس میں جو کوئی کوتاہی ہوئی ہے رب العالمین اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، جو سیکھا اسے قلبوں میں اپنے سینے میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے سکھانے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سے محبت عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ علیہ الا البلاغ المبین۔